مستقبل میں پاکستان عالمی طاقتوں میں شامل ہوگا، ہنگری کے وزیر اعظم کی پیشگوئی۔ عالمی نظام میں تبدیلی ایشیا سے شروع ہونے والا عمل ہے، وکٹر اوربن کا ایسا کہنا تھا۔ مزید کہا کہ مستقبل میں عالمی طاقت مغرب سے مشرق اور روس کی طرف منتقل ہو جائے گی۔ اگلی کئی صدیوں تک ایشیا دنیا کا غالب مرکز ہوگا، ایسا کہنا تھا وکٹر اوربن کا۔ امریکہ اور جنوبی کوریا نے خفیہ جوہری معاہدے کیے ہیں۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف کا کہنا ہے کہ امریکہ اور جنوبی کوریا کے درمیان ہونے والے مشترکہ جوہری معاہدوں پر تشویش ہے۔ ابھی تک معاہدوں کی وضاحت نہیں مل سکی کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ امریکہ، جاپان اور جنوبی کوریا کے ذریعے امن کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ روسی وزیر خارجہ امریکہ عسکری کارروائیوں کی تیاری کے لیے فوجی مشقیں کر رہا ہے۔ راولپنڈی میں جماعت اسلامی کا دھرنا تیسرے روز میں داخل۔ دھرنے میں کارکنوں کی بڑی تعداد شریک۔ جماعت اسلامی نے حکومت کی مذاکرات کی دعوت قبول کر دی۔ مذاکرات کے لیے کمیٹی تشکیل۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے مذاکرات کے لیے حکومتی کمیٹی کے سامنے مطالبات بھی رکھ دیے۔ حکومت اور جماعت اسلامی کے درمیان مذاکرات کا پہلا دور آج ہوگا۔ جماعت اسلامی نے حکومت سے مذاکرات کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی۔ 10 مطالبات بھی سامنے آ گئے۔ حکومت 500 یونٹ بجلی استعمال کرنے والوں کو 50% رعایت دے، پیٹرولیم لیوی ختم کی جائے، اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں 20% کمی لائی جائے، اسٹیشنری پر ٹیکسز ختم کیے جائیں، حکومتی اخراجات کم کرے، غیر ترقیاتی اخراجات پر 35% کٹ لگایا جائے، کیپیسٹی چارجز اور IPPs کو ڈالروں میں ادائیگی کا معاہدہ ختم کیا جائے، زراعت اور صنعت پر ناجائز ٹیکس ختم اور 50% بوجھ کو کم کیا جائے، تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس ختم اور مراعات یافتہ طبقے کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے۔ جماعت اسلامی نے حکومت سے مذاکرات کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ 10 مطالبات جو ہیں وہ سامنے رکھے گئے ہیں۔ حکومت 500 یونٹ بجلی استعمال کرنے والوں کو 50% رعایت دے، پیٹرولیم لیوی کو بھی ختم کیا جائے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ حق لیے بغیر نہیں جائیں گے۔ اگر ہمارے مطالبات نہیں مانے تو ہم ڈی چوک جائیں گے اور پھر پارلیمنٹ بھی جا سکتے ہیں۔ راولپنڈی میں دھرنے کے شرکاء سے خطاب میں ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم 25 کروڑ عوام کا حق لینے آئے ہیں، بجلی کی قیمت کم کرنی پڑے گی۔ ان ظالموں کو جھکنا پڑے گا، یہ دھرنا گھٹنا نہیں گھٹنے نہیں ٹیکے گا، حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے۔ اس لیے جو کمیٹی بھی آ رہی ہے سوچ سمجھ کر آئے، دھوکہ نہیں چلے گا، فراڈ نہیں چلے گا۔ یہاں کوئی فارم 45-47 کا چکر نہیں ہے، یہ جماعت اسلامی ہے۔ خواتین کا بھی پیر والے دن تاریخی جلسہ عام ہوگا، تاریخی دھرنا اس بری روڈ پر ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو اس لیے ابھی تو سفر شروع ہوا ہے، ہم بیچ میں چھوڑ کے نہیں جا سکتے ہیں۔ اس لیے میں تمام لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، تمام حکومت کے لوگوں کو، تمام اداروں کو، اسٹیبلشمنٹ کو، کہ ہم سیریس لوگ ہیں، ہم امن چاہتے ہیں۔ پرامن طریقے سے ہم نے تمام باتوں کو ملحوظ رکھا ہے۔ دیگر خبریں شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کہتے ہیں کہ وفاق سے اپنا حق لے کر رہیں گے۔ اداروں سے درخواست ہے کہ نیوٹرل ہو جائیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو لانے والے آپ ہیں، یہ لوگ جس چیز پر ہاتھ ڈالتے ہیں وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ وفاقی حکومت اندر کچھ اور باہر کچھ اور ہے۔ انہوں نے کہا کہ صوبے میں دہشت گردی سب سے بڑا چیلنج ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا مردان میں میڈیا ٹاک کر رہے تھے۔ پاکستان کے خزانوں میں کتنا پیسہ تھا، کتنا پیسہ ہم نے اپنی حکومت میں عمران خان نے اتارا اور کتنا لیا، وہ سب ریکارڈ پہ ہے۔ یہ نااہل ہے، یہ نکمے ہیں، اور میں تو کہتا ہوں یہ پنوتی اعظم ہے۔ پنوتی کیا ہوتا ہے؟ منحوس۔ جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ چیز تباہ ہو جاتی ہے۔ میری اداروں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں، ان کے ساتھ رہ کے یہ نحوست کا لعن تان آپ پہ آ رہا ہے، لوگ آپ سے گلہ کر رہے ہیں کیونکہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو لانے والے آپ ہیں۔ ان سے اپنے آپ کو ڈس انگیج کرو، باقی موازنہ کیا کریں ڈیٹا کے ساتھ، فیگرز کے ساتھ۔ وہ فیگرز ہمارے بھی سامنے ہیں اور ان کے بھی سامنے ہیں۔ میری پولیس سے صرف ایک ریکویسٹ ہے کہ اچھا رویہ، اچھا برتاؤ، چاہے تھانے میں ہو چاہے کسی چیک پوسٹ پہ ہو، وہ آپ وہ برتیں۔ یہ خاص طور پہ ٹریفک پولیس سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ غریب لوگوں کو چلان مت کیا کرے، کیونکہ وہ ان پیسوں سے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے۔ مجھے خوشی ہوگی کہ جب آپ کسی بڑی گاڑی والے، مہنگی گاڑی والے کو چلان کریں گے، کیونکہ میں تو کہتا ہوں ایک پالیسی بنائیں کہ گاڑی کی قیمت اور اس کے ماڈل کے حساب سے چلان ہونا چاہیے۔ اور ان تمام چیلنجز ہم نے مل کے مقابلہ کرنا ہے، کیونکہ دہشت گردی ہو یا قانون کی پاسداری ہو یا کرائم ہو، چاہے منشیات ہو، کوئی بھی محکمہ بغیر عوام کے تعاون کے اس طریقے سے پرفارم یا ڈیلیور نہیں کر سکتا۔
وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ چاہتی کیا ہے۔ جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے وہ پی ٹی آئی کا اپنا کیا ہوا ہے۔ ان کے زمانے میں سیاستدانوں کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ سب کے سامنے ہے۔ پی ٹی آئی کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ چاہتی کیا ہے۔ جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے وہ پی ٹی آئی کا اپنا کیا ہوا ہے۔ آپ ان کے زمانے میں دیکھیں اس طریقے سے انہوں نے سیاستدانوں کو، اور میں آپ کے سامنے صدر آصف علی زرداری، محترمہ فیاض الطالپور صاحبہ، یا نون لیگ کے جو لوگ تھے ان کی بھی خواتین بھی، ان سب کے ساتھ جو سلوک انہوں نے کیا تھا، میں نہیں کہہ رہا کہ اب انہوں نے کیا تھا تو کسی اور کو بھی کرنا چاہیے، بالکل نہیں ہے، لیکن ایک جو بنیاد انہوں نے ڈالی تھی اس وجہ سے، اور پھر چلیں آپ نے کیا اس غلطی کا احساس کریں، اور یہی کہا ہے نا ان سے کہ غلطی کا احساس کریں اور آگے چلنے کی بات کریں۔ پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ کا کہنا ہے کہ تمام مسائل کا حل مذاکرات میں ہے۔ جھگڑوں سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا۔ اچھی بات ہے کہ بانی پی ٹی آئی بات کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ کوئٹہ میں دنیا نیوز سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ صدر مملکت آصف علی زرداری کی ہمیشہ کوشش رہی کہ تمام مسائل کا حل ڈائیلاگ کے ذریعے نکالا جائے۔ وہ بات کے لیے آگے بڑھے، کیونکہ ڈائیلاگ سے ہی سارے مسائل حل ہوتے ہیں، لڑائیوں سے نہیں ہوتے۔ اگر وہ محسوس کر رہا ہے کہ پاکستان کو آج ضرورت ہے ہم سب سیاستدانوں کو ایک جگہ بیٹھنے کی، اور اس بات کو ایکسیپٹ کرتا ہے تو اچھی بات ہے۔ صدر مملکت کی ہمیشہ یہی کوشش رہی ہے کہ مسائل کا حل ڈائیلاگ سے حل ہونا چاہیے، تو پیپلز پارٹی بلیو کرتی ہے ڈائیلاگ پہ، اور ہماری ضرورت پڑی تو پیپلز پارٹی اپنا پورا رول ادا کرے۔ جن لوگوں نے نو میں کا مسئلہ کیا ہے ان کو معافی مانگنی چاہیے۔